ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے، جنون نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے۔ حضرت عبد الماجد دریابادی، ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے، طویل عمر پائی مگر عبادت کا، تلاوت کا اتنا شوق کہ روزانہ فجر سے 1-8 گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت تھی، اور 2-4 نہیں بلکہ پوری تہجد کی 12 رکعت نماز پڑھتی تھی، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتی تھی۔ خود حضرت عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی والدہ کو چاشت اشراق تو دور تہجد میں ناغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چاشت اور اشراق تو پھر بھی دن میں پڑھی جاتی ہیں، تہجد تو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ چاشت اور اشراق تو دور کی بات، تہجد بھی ناغہ نہیں ہوتی تھی، نہیں چھوٹتی تھی، اور آخری عمر میں زبان نہیں پلٹتی تھی، مگر پھر بھی مشقت سے اٹک اٹک کر قرآن پھر بھی پڑھتی تھی۔ وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود الفاظ نہیں نکلتے، آخری عمر میں زبان نہیں پلٹا کرتی، پھر بھی آدمی محنت کے لیے شوق سے پڑھے تو پھر وہ، اسی لیے میرے عزیزو جب تک زبان پلٹ جائے نا تب تک کر لیں جو کر سکتے ہیں، جب تک کمر اکڑ نہیں جاتی کر لیں سجدے جتنے کر سکتے ہو، جب تک آنکھوں کی دیکھنے کی بینائی ختم نہیں ہو جاتی کر لیں جتنا قرآن کا دیدار کر سکو، اللہ کے گھر کا دیدار کر سکو۔ ایک فقیر دریا کے پاس بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھ لیا، بابا کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر نے کہہ دیا کہ بیٹا راستہ پار کرنا ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ کس چیز کا؟ کہ دریا کا پانی ختم ہو جائے تو پھر میں ادھر اس طرف نکل جاؤں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا یہ تو ناممکن ہے، دریا کا پانی ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ راستہ پار کریں، یہ تو کبھی دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، اور آپ اس طرح سے راستہ پار نہیں کر پائیں گے۔ تو ان فقیر نے کہا کہ میرے نوجوان بچوں، میں تمہیں بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جب تم سے کہو نا کہ ابھی نماز پڑھ لو تو تم کیا کہتے ہو؟ تھوڑی ذمہ داریاں ہیں، پہلے پوری ہو جائیں پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر حج کر لیں گے، پھر قرآن پڑھ لیں گے، پھر عبادت کر لیں گے۔ جیسے دریا کا پانی نہیں ختم ہوتا، ایسے زندگی میں ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتی، راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ ذمہ داریاں کس عمر کے کس حصے میں نہیں ہوتی بتاؤ؟ طالب علم ہو، پڑھنے کے زمانے کی ذمہ داریاں الگ، جب پڑھائی پوری ہو جائے تو پھر زندگی میں ذمہ داریاں دوسری الگ، پھر جب شادی کے عمر کو پہنچ جاؤ تو ذمہ داریاں الگ، نکاح ہو جائے پھر ذمہ داریاں الگ، پھر اولاد ہو جائے ذمہ داریاں الگ، پھر اولاد بڑی ہو جائے ان کی تعلیم کی ذمہ داریاں الگ۔ کس عمر کے حصے میں ذمہ داریاں نہیں ہوتی بتاؤ؟ ساری زندگی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی میں وقت نکالنا پڑتا ہے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، عبادت کے لیے، احکامات کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ورنہ حال یہ ہے لوگوں کا، بہو ایسی ملے کہ گھر کے سارے کام کر لیں، بیٹی کے لیے سسرال ایسا ہو کہ وہاں اسے کوئی کام نہ ملے۔ بہو ایسی ہو جو گھر کے سارے کام کر لیں، مگر بیٹی کا سسرال ایسا ہو کہ بیٹی کو کوئی کام نہ دے۔ اپنی بیٹی بیٹی، دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں۔ کچھ تو عقل سے کام کریں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔
قرآن پاک سمجھنے اس پر اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہاں تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ حقیقت میں تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جو تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مرتے جاؤ، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے تو غم ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی ناگوار بات پیش آئے تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلا شبہ اللہ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 اور 120 ہے۔ تو یہاں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والا، تم چاہے ان سے جتنی محبت کرو وہ تم سے محبت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، تم کتنی بھی محبت جتا لو، دل سے سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ چاہے جتنی محبت کرو وہ تم سے کبھی محبت نہیں کریں۔ کفر اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی جیسے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، رات اور دن جیسے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایسے کفر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیسی دوستی کریں گے؟ جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، جو قرآن کا باغی ہے، جو شریعت کا باغی ہے، وہ تمہارا دوست کیسے بن جائے گا؟ جس نے اللہ سے دوستی نہ نبھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دوستی نہ نبھائی، وہ تم سے کیسے دوستی کر لے گا؟ بتاؤ، سوچنے والی چیز ہے۔ تو تم چاہے جتنی محبت دل سے کر کے دکھاؤ، وہ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے، یہ حقیقت ہے۔ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے کئی دفعہ خواب لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ عمرہ کر رہے ہیں۔ مکے سے جدا ہوئے 6 برس ہو گئے، مکہ یاد آ رہا تھا۔ جو صبح شام مکے کو دیکھتے زندگی 50 پر 3 سال گزارے ہوں، صبح میں مکہ، شام میں مکہ، مکے کے اطراف بیٹھنا اٹھنا پھرنا، نماز، ساری چیزیں جس نے مکے کے ارد گرد کی ہوں، مکہ کتنا یاد آتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے گھر میں اتنی کشش رکھی ہے، جو ایک دفعہ دیکھے گا اسے دوبارہ دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جو نہیں دیکھتا نا اسے اتنا شوق نہیں ہوتا، جو دیکھ کر آ جائے اسے پہلے سے زیادہ شوق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کشش رکھی ہے اپنے گھر کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پر 3 سال گزار دیے مکے کے چھاؤں میں، اس کے سائے میں، اس کے سامنے، اور یہاں آ کر کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے۔ کعبۃ اللہ نظر نہیں آیا، کتنا یاد آتا ہوگا نبی کو، نبی کے شاگرد صحابہ کو۔ تو ایک سے کئی دفعہ جب خواب لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی کس کے لیے جائیں گے؟ عمرے کے لیے جائیں گے۔
تو جیسے نبی 6 سال سے جدا ہیں ویسے صحابہ بھی 6 سال سے جدا ہیں. تو سب کو شوق لگا, تو تقریباً تیار ہوتے میرے عزیزوں 1400 صحابہ تیار ہو گئے. 1400 صحابہ تیار ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان فرمایا اور صحابہ نے تیاریاں شروع فرمائیں تو کافروں اور منافقوں کی زبانیں کھل گئیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافر ہوتا ہے, وہ کبھی بھی مسلمان سے محبت نہیں کر سکتا, اور ہر وقت وہ مسلمانوں کی کوتاہی غلطیاں ہی ڈھونڈتا رہے گا, عیب ہی ڈھونڈتا رہے گا. جب یہ اعلان آپ نے فرمایا اور جب صحابہ نے عمرے کی تیاری شروع کر دی تو پھر ان منافقوں کی زبانیں, عبداللہ بن ابی کی زبان کھل گئی. یہ تو رئیس المنافقین ہے, منافقوں کا سردار ہے, باپ ہے منافقوں کا. وہ کہنے لگا دیکھو جی یہ یوں ہی عمرے کی بات کر رہے ہیں مگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے, یہ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, یہ افواہ اٹھے انہیں چپ کے چپ تو بھی عمرہ کریں سو اصل میں جاری نہ گئی نا لڑنے, افواہ, تاکہ جو کمزور ایمان والا ہے یا جو کم ہمت والا ہے وہ ٹوٹ جائے, اسے پریشانی ہو جانا, وہ جا کو لڑنا شروع کرا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے نا, ہاتھ کٹ جانا. تو سب سے پہلے یہ افواہ اڑائی گئی کہ یہ تو بس عمرے کا نام ہے, تو بس یہ تو یوں ہی کچھ اور ارادے سے جا رہے ہیں. تو مدینہ کی منافقوں کی زبان پہ باتیں اور کافروں کے زبان پہ یہ باتیں, یہودیوں کی زبان پہ یہ باتیں, مگر صحابہ کو اس افواہ کا کوئی اثر نہیں پڑا. سب کے سب محبت سے جانثاری سے تیار ہو گئے. جانوروں کو ساتھ میں لے لیا, سواریوں کو ساتھ میں لے لیا, قربانی کے جانور ساتھ میں لے لیے, اور ساری پوری تیاری ہو رہی ہے. جب پہلی افواہ کام نہیں کی تو دوسری پڑی ڈالے, کیا بولتے ہیں اسے, پڑی, دوسری پڑی کیا کر کو بولے تو اب انہوں جا رہی مگر واپس نہیں آتے, چھوڑ کو دیتی ہیں نا مکے والے, انہوں تو بھوکے شیراں کی طرح جپلے کو ہی نہ کیا کیا تکلیفیں نہیں دیکھ پائے, وہاں سے نکل پائیں اتنا انہوں. تو اب تو مکے والے جپ رہے ہیں, وہ تو ان کی طاقت اکٹھا ہے, وہ تو ان کے قبیلے ہیں, جب یہ جائیں گے ان کو تو نہیں چھوڑا جائے گا, ان کو سب مار دیں. اب مسلمان واپس نہیں آئیں گے, جو جا رہے ہیں وہ سب ختم ہونے والے ہیں. اب دوسری پوری, تاکہ جانے والا اور اچھا جو مکے کے لوگ ہیں وہ تو جائیں گے, جو مدینے کے لوگ ہیں وہ کس ہمت سے جائیں بھائی. یہ افواہ سن کر, افواہ تو افواہ ہوتی ہے, غلط فہمی تو غلط فہمی ہوتی ہے. جب یہ فتنہ ڈالا گیا کہ اب یہ جب جا رہے ہیں مکے کے لوگ تو ان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ زندہ واپس نہیں لوٹیں گے. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ایمان تو ویسے ہی صحابہ تو سبحان اللہ, ان کے دلوں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا کرتا تھا. جب ایمان آ گیا نا تو پھر تو ڈر, خوف, بزدلی, دنیا کا ڈر, خوف, یہ سب نہیں اکٹھا ہوتے. یہ تو اللہ معاف فرمائے, یہ ہمارے دلوں کا ایمان ہے. جو سیاست دانوں کے بات پر پچک جاتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے. جو طاقتوروں کی طاقت کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے. دولت والوں کی دولت کو اور لالچ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بدل جاتا ہے. صحابہ کا ایمان پہاڑ جیسا مضبوط کہ سامنے دولت ہو, سیاست ہو, طاقت ہو, فتنے ہو, موت کا پیغام ہو, صحابہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں پچکتے تھے. کوئی بھی فتنہ ڈال لو, صحابہ کا ایمان نہیں بدلتا تھا. تو جب یہ افواہ ڈالی گئی کہ جب یہ جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے, یہ سب عبداللہ بن ابی سب اس کے کارنامے تھے. جیسے کل میں نے بتایا عبداللہ بن سبا کا کام کیسا تھا کہ ایک غلط خط کی وجہ سے حالت کیا ہو گئے, کیا سے کیا ہو گئے. تو ہر زمانے میں کچھ بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپس میں امت کو لڑاتے رہتے ہیں. ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. جب امت ایک ہو کر محبت کے ساتھ چلتی ان کو اطمینان نہیں ہوتا. ان کو ہمیشہ لڑائی جھگڑا فتنے فساد یہ چاہیے ان کو. تو میرے عزیزوں دوسری افواہ بھی صحابہ پر کوئی اثر نہیں کی, اور حضرات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا. الحمدللہ گئے, پھر سبحان اللہ وہاں صلح حدیبیہ پر روک دیا گیا. پھر سارا وہ واقعہ موجود ہے. پھر اس کے بعد
جب روک دیا گیا اور عمرے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اپنا اپنا جانور ذبح کر دو اور پھر اپنا اپنا احرام کھول دو، ہم اس عمرے کی قضا آئندہ سال کریں گے، اس سال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں روک دیا گیا، ہمیں اندر جانے 6 کلومیٹر دور خالی صلح حدیبیہ سے، کتنی محبت سے گئے تھے اور روک دیا گیا۔ مگر بات چیت طے ہوئی ہے، کیا طے ہوئی ہے کہ ابھی اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ اچھا الحمدللہ، یا حاجی جب نیت کرے، جب حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام پہنے اور نیت کرے تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں تو تیرے گھر تک جانے کا ارادہ کروں، اگر کہیں دشمن یا کسی اور عذر کی وجہ سے مجھے کہیں رکنا پڑا تو میں اپنا جانور وہیں ذبح کروں گا۔ اگر آپ نیت کے وقت میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں اور آپ احرام باندھ کر میسور سے نکلے، سمجھنے کے لیے بنگلور میں کسی وجہ سے روک دیا گیا کہ ابھی وہاں حالات ٹھیک نہیں، رک جاؤ، آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ نکل گئے میسور چھوڑ کر بنگلور، مگر نیت میں ارادہ یہ تھا کہ جہاں رک جاؤں گا وہیں جانور ذبح کر دوں گا، اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ بنگلور میں جانور ذبح کر کے فری ہو سکتے ہیں، احرام کھول سکتے ہیں۔ اصول ہے، احرام باندھنا بھی آسان نہیں ہے، کھولنا بھی آسان نہیں۔ ہماری کپڑے کے سرکار سمجھو نا کہ احرام کو کب ہونا جب پہن لے، کب ہونا جب نکال ڈالے گا سرکار۔ احرام پہننا ہے، غسل کریں، پاک صاف ہوں، احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، ارادہ کریں احرام یہ پہننا ہے۔ نکالنا ہے تو پہلے عمرہ کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، پھر اپنا حلق اپنے سر کے بال نکالو، پھر اس کے بعد اپنا احرام کھولو۔ یہ نکالنے کا طریقہ ہے، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا نکال دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے کہیں روک دیا جائے، بنگلور میں روک دیا جائے، جدہ میں روک دیا جائے، کہیں اور علاقے میں روک دیا جائے، تو پھر اب آپ نے اگر نیت میں یہ ارادہ نہیں کیا تو پھر آپ کو اپنا جانور وہاں پہنچانا پڑے گا، کہاں؟ حدود حرم میں۔ اگر آپ نے نیت میں یہ ارادہ نہیں کیا کہ جہاں میں رکوں گا وہاں قربانی دوں گا، اگر آپ یہ بھول گئے یا آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا تو پھر آپ کو وہ جانور کہاں پہنچانا پڑے گا؟ حدود حرم میں قربانی ہوگی، یاد رکھو۔ یہ تو دیگر علماء کے یہاں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو جس حالت میں بھی آپ کو جہاں بھی روک دیا جائے احرام باندھنے کے بعد اور آپ مکہ نہیں جا سکتے، آپ کو روک دیا گیا، واپس اپنے شہر کو بھیج دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کسی سے رابطہ کریں گے جو حرم میں ہیں اور اپنی قیمت وہاں بھیجیں گے اور وہ تمہاری قیمت سے تمہارا جانور خرید کر تمہاری طرف سے جو ہے جانور کو ذبح کرے گا، پھر آپ اس کے بعد یہاں احرام کھولیں گے۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے۔ باقی دیگر علماء فرماتے ہیں اگر نیت میں یہ ارادہ شامل کر لیا ہو کہ جہاں مجھے روک دیا گیا وہیں میں اپنا جانور ذبح کروں گا تو پھر آپ وہیں پہ، مگر قربانی تو دینا ہر حال میں سب کے نزدیک ضروری ہے، چاہے امام احمد ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے یہاں چاہے وہاں، قربانی تو ہر حال میں دینی پڑے گی۔ کب؟ جب تمہیں احرام باندھنے کے بعد روک دیا گیا مکے کو جانے سے، جانور ذبح ہوگا پھر کیا ہوگا؟ احرام کھلے گا، یہ اصول ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا یہاں غور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو کس چیز کا خواب دیکھا تھا؟ عمرے کا، اور آپ نے اعلان بھی یہی فرمایا کہ بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی آنا چاہتے ہیں تیار ہو جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں عمرے کے لیے جانے والا کبھی کوئی جانور ساتھ میں لے جاتا ہے؟ اور کیا عمرے میں کبھی جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کرا آپ نے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے مسئلہ سمجھایا۔ حج میں قربانی ہے، آپ حج کو جائیں گے، حج میں قربانی ہے، حج افراد ہو کہ حج تمتع ہو کہ حج قران ہو، اس کے الگ الگ اصول ہیں، وہاں قربانی حج میں ہے، مگر عمرے میں قربانی کہاں ہے؟ جب عمرے میں قربانی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیوں فرمایا کہ جانور ساتھ میں لو؟ سبحان اللہ، خود نبی نے بھی جانور ساتھ میں لیا اور صحابہ نے بھی جانور، حالانکہ عمرے کو جا رہے ہیں اور عمرے میں کوئی جانور زبان نہیں ہوتا، مگر اللہ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جانتے ہیں آگے کیا
ہونے والا ہے، ان کو روک دیا جائے گا، ان کو احرام سے نکلنا پڑے گا، اور احرام سے نکلنے کے کیا دینا پڑے گا؟ جانور قربانی دینی پڑے گی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ خواب میں دکھا دیا گیا تھا، آپ عمرے کو جا رہے ہیں، ساتھ میں جانور ہیں، اس وجہ سے نبی نے جانور ساتھ میں لیے، ورنہ نہ نبی کو پتا ہے نہ صحابہ کو پتا ہے کہ آگے ہمیں روک دیا جائے گا اور ہم عمرہ نہیں کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ اللہ تو جانتے ہیں، ورنہ عمرے میں جانور کون ساتھ میں لے جاتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسائل تو بہرحال الگ ہیں، تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب یہ وہاں رکے اور ان کا مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اب احرام سے کھلنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم صلح حدیبیہ میں ہیں، یہ حدود حرم ہے، لہذا یہیں پر جانوروں کو ذبح کرو۔ حدود حرم کے اندر تھے نبی، صلح حدیبیہ حدود حرم کے اندر ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جو جانور ذبح کیا وہ حدود حرم کے اندر فرمایا، اس لیے آپ کو کہیں بھی روک دیا جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں، احرام باندھنے کے بعد آپ اپنا جانور حدود حرم میں ذبح کروائیں گے۔ کیوں؟ نبی نے بھی حدود حرم میں ذبح کروایا ہے، ان کی دلیل یہ ہے۔ دیگر علماء فرماتے ہیں نہیں، نبی کو وہاں روک ڈالے اس وجہ سے وہاں کرے سو، کہاں روکتی وہاں کرنا سو، وہ ان کی دلیل بھی صحیح ہے۔ تو ساری چیزیں عافیت کے ساتھ پوری ہو گئی، واپس مسلمان مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب زریجے نے پوچھے ابی بن عبداللہ بن ابی کو، جو رئیس المنافق ہے، اسے پوچھے بھئی تمہیں تو بولتے تھے جاری سو جنگ لڑنے کر کو، جنگ بھی ہوئی نہیں، تمہیں بولے جائے تو واپس سے آتے نہیں کر کو، اللہ صحیح سلامت واپس بھی آگی، وہ بھی اگریمنٹ بھی کر کو آگی، آئندہ سال جاتی کر کو۔ پہلے تو ایک دوسرے کو نہیں ہوتا تھا، اب تو اگریمنٹ ہو گئے باقاعدہ، کیا کر کو بولے تو آئندہ سال جائیں گے، 3 دن کا موقع ہوگا، تلوار ساتھ میں نہیں ہوگی، عمرہ کریں گے، مسلمان عافیت سے باہر آئیں گے، کوئی ان کو ٹیسٹ نہیں کرے، اگریمنٹ ہوگا۔ اب تو تمہیں بولتے تھے سو کیا، اب کیا ہوا؟ اب دیکھو یہاں کافر کافر ہوتا ہے، منافق منافق ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی بولنے لگا مکے والے چپ رہ گئے تو کیا ہوا، روم والے چپ رہ جاتی، یہ نہیں تو یہ، مگر کافر کبھی بھی مسلمان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا بولا؟ این فارس این روم، بولنے لگا کیا کہ مکے والے چپ رہ گئے تو کیا ہوا، روم والے چھوڑ داتی مسلمانوں کو، فارس والے چھوڑ داتی مسلمانوں کو۔ تو میرے عزیزوں، اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ان سے کتنی بھی محبت کرو وہ تم سے محبت نہیں کریں گے۔ ہمیں زبان سے تو بولتی، بد دعا بھی دیتی ہونا، تو جمعہ کے دن دعا بھی کرتی، یا اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر ڈال، بنی اسرائیل کو برباد، مگر بولنے کی ایک دلیل بھی ہونا نا۔ میں عشاء کی نماز کو جانے کا ارادہ کریا تو اب میں کیا کرتا ہوں، کام کاج کو جلدی نمٹاتا ہوں، ٹائم دیکھتے رہتا ہوں، 8:30 بجے نماز ہے تو میں فوراً کیا کرتا ہوں، 8 بجے تک کام پورا کر ڈالنا، 8 سوا 8 تک میں وضو سے استنجا سے فارغ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اگر میں دور ہوں مسجد سے تو میں فوراً نکل جانا، ٹھیک ہے نہیں۔ یہ علامتیں ہیں۔ عشاء کی نماز کو اگر میں نے جانے کا ارادہ کیا تو اس کی علامت یہ ہے کہ وقت سے پہلے کام ختم کروں، استنجا کروں، وضو کروں، فوراً وقت سے پہلے نکلوں، 5 منٹ پہلے پہنچوں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکوں۔ یہ اس کی علامتیں ہیں، میرے ارادے پر یہ علامتیں دلیل ہیں۔ تو اگر میں اور آپ یہ ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے محبت نہیں کرتے، اس کی علامت بھی تو دکھاؤ۔ بد دعائیں تو بہت بڑی دی جاتی ہیں، مگر ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری کراف، ہمارے سر کے بال، ہمارا رہن، ہمارا صحن، ہمارا چال، ہمارا بال، ہمارا حال سب ان کی طرح ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، ہم بد دعائیں کیا دے رہے ہیں، گالیاں کیا دے رہے ہیں، نامہ لے لے کو گالیاں دے رہی ہیں، انہیں مر رہی ختم مجھ نہیں ہو رہا نہیں ہے، تمہیں کیا کر رہی، ہمیں کیا کر رہی۔ اگر تم دشمن سے نفرت کرتے ہو تو پھر ان کی چیزوں سے بھی نفرت کر کے دکھاؤ بھائی، ان کے اسٹائل سے بھی نفرت کر کے دکھاؤ، ان کے رہن سہن سے بھی نفرت کر کے دکھاؤ۔ زبان سے تو یہ چیز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چیز یاد رکھ لو، عقیدے میں جو گڑبڑ ہے ان پر کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، یاد رکھ لو۔ چھوٹے موٹے مسئلے میں جو گڑبڑ ہے نہیں، الحمدللہ ہمیں ان کا احترام کریں گے اور ہمارا احترام کرتے ہیں۔ عقیدہ ایسا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافر ہے تو اب اس کی عزت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ درجے نے کیا بولتی ہیں حضرت ذرہ
پھر بھی حکمت، ذرا نرمی کے ساتھ ذرا ان کو کیا کرنا، ذرا دل بڑا کرو، اب ہمیں سب ساتھ میں رہنا سوچ نہیں، آپ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلاسون، اچھا انا آخر النبی، کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سلاسون دجالون کذابون، نبی نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کا عقیدہ ہی غلط ہے، اور یہ اسلام کے دائرے سے باہر، یہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کہ کلمہ پڑھ لیں، اگرچہ کہ نماز پڑھ کے دکھائیں، اگرچہ کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دکھائیں، ان کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ یہ نہ مان لیں کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ زبان سے بولے پھر ہم ان کو مانیں گے مسلمان۔ یہ نہیں بولیں گے باقی کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں بولیں گے باقی وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب تمہارا اصول اور عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر تمہاری نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ جہاں لا الہ الا اللہ ضروری ہے وہاں محمد الرسول اللہ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب نبی نے ان کو دجال سے بھی بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ کسی کو آپ دجال کہہ دیں چھوڑ کے دے دے گا وہ؟ تو نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے دجال، جب نبی ان پر رحم نہیں کر رہے ہیں، نرمی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت دل بڑا رکھو، ان کو ذرا گالیاں دو، ان کو گالیاں کیوں نہیں دینا؟ ہمیں گالیاں کیوں نہیں دینا؟ جو عقیدے میں کافر ہیں ان کو گالیاں کیوں نہیں دینا؟ تو جب نبی نے ان کو معاف نہیں کیا تو میں بھی تمہیں معاف کر ڈالتا ہوں۔ نبی ان کو دجال بول رہے ہیں، ہمیں کیا بولنا؟ جناب، حضرت، محترم، قابل احترام۔ تو ہم تو نبی کی امتی ہیں، نبی کی اتباع میں چلتے ہیں، نبی نے جو فرمایا وہی ہمارا بھی عمل ہے۔ جن سے نبی نے نفرت، اللہ کی نفرت، نبی کی نفرت، ان سے ہماری بھی نفرت، وہ چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے۔ جسے اللہ نفرت کرے، جسے نبی نفرت کرے، ان سے تم محبت کر کے کیا حاصل کر لو گے بھائی؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہا انتم اولائی تحبونہم، اے ایمان والوں تم جتنی بھی ان سے محبت کرو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کریں گے، وتؤمنون بالکتاب کلی، تم تو الحمدللہ ساری کتابوں پر ایمان لائے ہو، سارے رسولوں پر ایمان لائے، انہوں ایک کتاب یہ کیا نبی پر بھی ایمان نہیں لا رہی تمہاری؟ تمہیں دو سارے کتابوں پر، تورات پر تمہارا ایمان، انجیل پر تمہارا ایمان، زبور پر تمہارا ایمان، صحف ابراہیم پر تمہارا ایمان، صحف شیش پر تمہارا ایمان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر تمہارا ایمان ہے۔ یہ یہود و نصارہ ایک نبی تمہارے نہیں مان رہی، ایک کتاب تمہاری نہیں مان رہی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یہ تمہاری طرح ایکٹنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ تمہاری طرح مسلمان بن کر دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے جیسے مسلمان، تمہارے جیسے ایمان والے کو دکھا دیں تو تم نہ ہی نو، جیسے سیاست دانا کرتی نہیں، ذرا ووٹنگ کرنے پو ٹوپیاں پہ لگا جاتی ہیں، ہمیں خوش سیدھے ساتھ آدمی اور ٹوپی پہ لگا کے ہمارے مولانا نگر کو ویسا یہ تو چلتا رہتا ہے۔ ہر 5 سال میں انہوں ہم نہ دیوانہ بناتے رہتے ہیں، ہمیں ہولے کو جاری نہیں سوچے، اللہ معاف فرمائے، کوئی اللہ مضبوط طاقت نصیب فرمائے ہمارے ملک کے اندر۔ آمین تو بولو، اشارے اشارے میں دعا بھی ہو جانا، آمین بھی ہو جانا۔ ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، قبولیت کا وقت ہے، دعا کرو اللہ عافیت والی برسات عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا قَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصہ نکالتی ہیں، انگلیاں چاپ چاپ کو غصہ نکالتی ہیں۔ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، موتو، مرو تمہیں، بغیظکم، غصہ کر کر کو مر جانا تمہیں مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالی خوب جانتے ہیں ان کے دلوں میں، صدور اندر کیا پلاننگ چل رہی ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، اوپر دکھاوا ایک ہے، اندر کیا چل رہا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی ساری طاقتوں کو اللہ یوں بدل دیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔
راتوں رات سب سے بڑے دشمن کو مسلمان بنا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ارد گرد اگر کوئی غیر ہے، کافر ہے، منافق ہے، منافق تو بہرحال ہمیں پتہ نہیں چلتا، کافر کا تو پتہ چلتا ہے، غیر مسلم کا تو پتہ چلتا ہے، اسے ہم اپنے راز نہ بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ جتنی ضرورت کی بات بتتی ہے، زیادہ مل جل کو تو ہمارا فیملی ممبر، ہمیں تیرا فیملی ممبر، کیا بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میرا بات؟ ہمیں بھی بولی بنیں گے، تو عید بنا، یہ کئی کھوئی ہے ناٹکا سب نکو بھائی، ساتھ میں کام کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہے ڈبہ دے دو، بس بات ختم. اور زیادہ مل جلنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تمہیں اندر جانے کی کوشش کرے تو اللہ نہ کرے پھر کون سا وقت کون سی گھڑی دیتے معلوم نہیں. ان کے رنگ میں رنگے گی کیا کرتی تم؟ ان کی چیزوں کو صحیح ماننے لگے تو کیا کرتی تمہیں؟ ایک لکیر ڈالو تمہیں چاہے سیاسی لیڈر بن جاؤ یا تمہیں مالدار بن جاؤ، تمہیں کچھ بھی بن جاؤ، ایک لکیر دائرہ، اس کے آگے میں باہر نہیں جاتا. یاد رکھو وہ لکیر کے پاس آ کو سوچو، میں پہلے مسلمان بعد میں لیڈر، میں پہلے مسلمان بعد میں مالدار، میں مسلمان پہلے بعد میں کچھ بھی بات جو بھی عہدہ ہے بعد میں پہلے مسلمان ہوں. یاد رکھیں. انہوں آپ کو نماز بھی پڑھ لے تو کیا بھی فرق نہیں پڑتا، کہ وہ تو جو ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں انہیں ایک اور بت کو مان لے، نعوذ باللہ ایک اور ہمارے اسلام کو مان لے تو کیا فرق پڑتا ان کو. ہمارے یہاں تو لا سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ سب کو انکار کر کو اللہ کو مانے تو اسلام قبول. انہیں جہاں 100-200 کو مان رہا ہے وہاں اسے بھی مان لیتا ہے، اس سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا. مگر مسلمان کو فرق پڑے گا. ایک اللہ کے علاوہ انہیں اور کسی کو نہیں مان سکتا. حقیقت میں کیا خواب میں بھی نہیں مان سکتا. ہاں اس لیے مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کا اسلام یہ اتنا اہم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ تصور کریں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوگا، انہیں کالا ٹیکا لگا دلے تو کیا ہوگا، انہیں ہار پہنا دلے تو کیا ہوگا، ہمیں جھاگ کھڑ پہ جھک دلے تو کیا ہوگا، ہمیں وہ ذرا آگ کے پچے کیا. اللہ حفاظت فرمائے. کیا اتنی بھی خطرناک سیاست کریں گے آپ کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اپنا ایمان چھوڑ دو گے. بھی تمہارے دل میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں بولتے، تمہیں کیا صحیح ہی غلط اللہ جانتا ہے. مگر یہ جو ظاہری حالتیں ہیں یہ دیکھ کر بھی تو ڈر ہوتا نا، کہیں اس گھڑی میں موت آ جائے تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے. موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ نہ کرے ہاتھ جوڑتے جوڑتے موت آ جائے، ان کا پرساد کھاتے کھاتے موت آ جائے، کیا کرو گے تم بتاؤ. کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کا ایک دائرہ ہو، اس دائرے سے آپ باہر نہیں جائیں. یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے سارے مسلمانوں کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ